کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ عشق وہی ہے، بس نا اس سے ادب ختم ہو گیا اس دور کے اندر۔ اس طرح کہتے ہیں کہ رب پہلے بھی تھا، آج سے 1400 سال پہلے، اور رب کی جو کرامات تھی نا، رب کی لوگوں کے ساتھ 1400 سال پہلے لوگوں کے ساتھ مددیں تھیں، وہ تب بھی تھیں، آج بھی وہی ہیں، رب وہی ہے۔ ہم مانگنے والے نہیں ہیں۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کتاب کو کیوں پڑھوں، تو میں اس کو کہوں گا کہ بھائی اس میں نا ایک باب ہے، دوسرا باب، وہ حصول عشق کا اصول اس کا نام ہے، بھی آپ کو آپ کی محبت کیسے ملے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان جی آفیشل۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کا تعلق شعبہ ادب سے ہے۔ مصنف ہیں، شاعر بھی ہیں، خود لکھتے ہیں، خود ان کا پبلش کا بھی کام ہے، خود پرنٹنگ بائنڈنگ جو ہے وہ سارا کچھ خود کرتے ہیں۔ ان سے بات کر کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مصنف کس طرح بنے، کس چیز کو دیکھ کے انہوں نے انسپائر ہوئے، ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہے؟ پہلے تو اپنا نام بتائیے گا۔ حذیفہ شاہ الوی جلالی۔ ماشاءاللہ، بڑا جلالی قسم کا نام ہے ماشاءاللہ، ہاں تو بس بڑا مشکل نام ہے۔ بس وہ حذیفہ نام رکھ دیا تھا، شاہ الوی، الوی ذات، جلالی تخلص۔ جی اچھا، میں آپ کو جلالی صاحب کہوں کہ حذیفہ صاحب کہوں؟ آپ شاہ صاحب بھی کہہ سکتے۔ ناظرین دیکھیں، ان کی تھوڑی سی ہسٹری میں اگر بتاتا چلوں کہ یہ مصنف کیسے بنے، ڈیٹیل تو یہ بتائیں گے، اگر میں تھوڑی سی ان کے بارے میں بتاؤں کہ اکثر جب ہم چھوٹے تھے، آپ بھی چھوٹے ہوں گے، گھروں میں سب پہلے آتا تھا عمر و یار کی کہانی، رسالے آتے تھے۔ پہلے ٹی وی کے دور میں اکثر گھروں میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، تو جو اسلامی گھر ہوتے تھے اس میں رسالے ہی، یہ اخبار وغیرہ ہی چلتے تھے۔ باقی ڈیٹیل حذیفہ صاحب سے بات کر کے جانیں گے کہ یہ مصنف کی جو کہانی ہے یہ کب سے شروع کی اور کیسے شروع ہوئی۔ السلام علیکم جی، دوبارہ سے میں نے سلام کیا ہے۔ جی جی۔ تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ مصنف کس طرح بنے؟ یہ خان صاحب پتہ ہے کیسے ہے کہ وہ تہذیب حافظ صاحب کے منہ سے اکثر میں ایک بات سنتا ہوں، جی جی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک ادیب ہوتا ہے، ایک مصنف ہوتا ہے نا، وہ ماں کے پیٹ سے مصنف ہوتا ہے۔ کس طرح؟ وہ ایسا ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر یونیورسٹی، کوئی کالج کسی کو ادیب نہیں بنا سکتی، جی جی۔ کسی کو ایک اچھا نثر نگار نہیں بنا سکتی۔ ہاں کوئی اگر ایک اچھا ادیب یا اچھا نثر نگار ہے تو اس کے اندر کہتے ہیں پالش کرنا، اس کے اندر نفاست لے کر آنا، وہ لا سکتی ہے، لیکن ادیب نہیں بنا سکتی۔ وہ تو قسمت میں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رب بھی ایک ادیب ہے، اس نے ہماری قسمت کی کتاب لکھی، تو اس میں جب میری قسمت کی کتاب لکھ رہا تھا تو اس نے مجھے ادیب لکھ دیا، ایک نثر نگار لکھ دیا، صحیح۔ تو یہ اس کی طرف سے تھا۔ باقی بچپن کے اندر وہ گھر میں ٹی وی وغیرہ ہوتا ہے، میرے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، جی حالات بھی کچھ ایسے تھے، مطلب گھرانے ہوتے ہیں، امیر غریب سب ہوتے ہیں، جی جی۔ وہ ٹی وی نہیں ہوتا تھا، رسالے وغیرہ آتا کرتے تھے، اخباریں آتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی، تب پڑھے بھی کرتے ہیں۔ اب شروع پڑھنا نہیں آتا تھا، بھائی وغیرہ باجی کو کہنا کہ ہمیں ایک کہانی پڑھ کے سناؤ، تو وہاں سے پڑھنے کا شوق بھی ہوا۔ تو وہ ایک رسالہ آیا کرتا تھا، بچوں کا اسلام، تو وہاں پہ بچوں کا اسلام، بچوں کا اسلام رسالہ تھا۔ رسالہ آتا تھا، تو وہاں سے ہم نے اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ جو قاری نظر آتے ہیں نا پڑھنے والے، وہ اگر اپنی طرف سے کچھ لکھ کے بھیجنا چاہیں نا تو وہ آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں وہ پہلے ایک کالم آتا تھا اندر ہاں، لکھا ہوا۔ وہ پھر ہم نے ایسے کیا کہ وہ کبھی کبھی نا لکھ کر بھیج دینا اور پھر انتظار کرنا کہ کب وہ آ رہا ہے، تو وہ ایک انتظار کے اندر بھی ایک مزہ ہوتا تھا بھی کب پرنٹ ہوگا اور کس ہفتے کا رسالہ آئے گا جس میں ہماری تحریر لکھی ہوگی۔ وہاں سے سفر شروع ہوا، پھر کرتے کرتے۔ ایسے یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی جی۔ کہ جب یہ رسالہ وغیرہ آتا تھا تو اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ کہتے ہیں ایج کا کیا، عمر کا کیا، کہتے ہیں ظفر صاحب کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ جی، ماشاءاللہ جی۔ تو وہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا کرتے کرتے،
پھر میٹرک کیا. میٹرک میں بھی ایک جنون تھا کہ ہم نے کتاب نا دوبارہ لے کر آنی ہے. اس معاشرے کے اندر نا نوجوان کتاب سے ٹوٹ چکے ہیں, موبائل وغیرہ آ گیا, انٹرنیٹ آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا. تو وہ ایک ارادہ, ایک مشن لے کے چل پڑے کہ کرتے 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 ایک کتاب ہم نے آداب عشق کو لکھنا شروع کیا. وہ 4 سال لگے, لکھتے تھے, کاٹ دیتے تھے, کیونکہ وہ نظریات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. وہ اس دوران آپ جو اخبار آتا تھا, رسالہ وغیرہ جو بھی آتا تھا, اس میں آپ کالم لکھنے ہاں, لکھنے شروع کر دیے ہوئے تھے. تو پبلش بھی ہوتے تھے؟ پبلش بھی ہوتے تھے, وہ رسالہ آتا ہوتا. اچھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ایک بریک آئی, میٹرک کیا, پھر ایف اے کیا. پھر اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ نہیں, اس اپنا یہی کام ہوگا, کیونکہ باقی بچے ڈاکٹر کی طرف, انجینئرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, میڈیکل انجینئرنگ, وہ اپنا اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے. میں نے اس شعبے کو چوز کیا اور پھر میں نے کہا کہ میں کتاب لکھوں گا. اس کے بعد یہ کتاب آداب عشق مارز وجود میں آئی. اس کی پرنٹنگ سے لے کے بائنڈنگ تک ہر کام خود کیا, خود ہی کے پبلشر بنا کے کیا, الحمدللہ. یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں شاہ صاحب کہ اکثر میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں, جو بندہ مصنف ہو یا شاعر ہو, گھروں کے حالات ان کے اچھے نہیں ہوتے, میں نے تو یہی دیکھا ہے. لیکن آپ نے جب سٹارٹ کیا, لکھنا بھی سٹارٹ کیا, پبلش بھی ہوا, ماشاءاللہ. آپ اس وقت, ناظرین یہ دیکھیں, اس وقت یہ کتاب ان کی پبلش ہو چکی ہے. انہوں نے بک بائنڈنگ بھی اور سارا پبلش کا کام بھی خود کیا. وہ سارے معاملات ناظرین کے سامنے بھی ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ کہ ایک شاعر ہے, ایک ادیب ہے, ایک مصنف ہے, ان کے گھروں کے حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے. تو آپ اس طرف جو ہے وہ کیوں آئے, اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیں. بالکل, آپ کی بات بالکل بجائے ہے کہ وہ نا جتنے بھی مصنفین ہیں, جتنے شعراء حضرات ہیں نا, آج تک ان لوگوں نے اس چیز کے اوپر محنت نہیں کی کہ ہم نے کچھ کمانا بھی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, اس نے محنت کی ہے, ٹھیک ہے, انجینئر ہے, اس نے محنت کی ہے, ٹھیک ہے. ان لوگوں کو اگر تنخواہ نہیں ملتی تو وہ دھرنا دینا شروع کر دیتے ہیں, سڑک کے اوپر نکل آتے ہیں. لیکن کبھی کسی شاعر نے, ہسٹری کے اندر ہے, کبھی کسی شاعر نے یا ادیب, مصنف, اچھا نثر نگار ہو اور وہ سڑک پہ نکلا ہو کہ بھائی مجھے بھی پیسے چاہیے, کسی نے ایسا نہیں کیا. تو وہ ایک جو بڑے تھے ہمارے, ان کی محنت نہیں ہوئی اس چیز کے اوپر, جس کی وجہ سے ایسے حالات آتے ہیں. میں نے اس کو کیسے کور کیا کہ والد صاحب میرے سرکاری ملازم ہیں, وہ ایک چھوٹی سی پوسٹ سے کرتے کرتے الحمدللہ اب ایک بہت ہی اچھی پوسٹ پر پہنچ چکے ہیں. ایک بڑا بھائی ہے, تو وہ سارا کچھ. پھر میرے ایک ٹیچر ہیں, مینیج کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا استاد ہو نا, وہ بچے کو, اپنے شاگرد کو کسی مقام تک لے کر جاتے ہیں. میرے ایک اسکول ٹیچر تھے, وہ خالد صاحب, سر خالد محمود. انہوں نے مجھے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کے اوپر, آپ کے انتظامات کچھ اس میں میں بھی کچھ کرتا ہوں. ان کی طرف سے بہت ساری سپورٹ تھی. تو وہ ایک انہوں نے نا استاد ہونے کا حق نبھایا, اور اس طرح کے آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں رہیں, تو یہ چیز الحمدللہ آج یہاں پر اس مقام پر آ گئی ہے. شاہ صاحب مجھے اس وقت نا ایک شاعر گزرے ہیں, سعادت حسن منٹو. ان کی لائف پہ اگر روشنی ڈالے جائیں نا تو کافی کچھ نکلتا ہے. لیکن ایک سائڈ تو یہ بھی ہے کہ وہ جب حالات ان کے بارے میں ڈسکس کی نا, تو ایک چائے کے کپ پہ انہوں نے پوری نظم جو ہے وہ اگلے کو پیش کر دی. بیچنے تو دور کی بات ہے, ان کا چائے کا کپ پہ لایا تو سارا کچھ ان کے نا دوسرے بندے نے فائدہ لیا. کوئی اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ مصنف جو ہے اتنی محنت سے وہ شاعری کرتا ہے, لکھتا ہے, تو ایک کپ پہ وہ بک جاتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک مصنف اور سیاستدان کے اندر کافی فرق ہے. لیکن کیا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے آج تک کہ اس بھی فیلڈ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لکھواتے ہیں. تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میں زیادہ لکھ لیتا ہوں, اب مجھ سے لکھنے والے مجھے پیسے دے دیا کریں. اچھا شاہ صاحب, یہاں پہ ایک چیز آپ بتا دیں میرے ناظرین کو کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. کنٹینٹ رائٹر ایک بندہ مصنف جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے, اس میں کون سے اسکل جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں؟ جی دیکھیں, یہ تو خدا کی عطا ہے. کبھی بھی کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے نا, وہ دوسرا جملہ عطا کرتا ہے. میرا بلیو یہ ہے, میرا اس پہ ایمان ہے کہ وہ دوسرا جملہ عطا کرتا ہے. اس کے بعد پہلا جملہ شاعر کو خود بنانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد غزل ہوگی, نظم ہوگی, پوری آ جائے گی. میں یہاں پہ کیا کر سکتا ہوں, میں نے جب بھی کسی بھی فیلڈ میں گیا تو اس میں کوشش کی ہے کہ اپنی حد تک ممکنہ طور پر جو ہو سکتا کرتا ہوں.
میرا جو مین کام ہے بنیادی وہ نثر نگاری پر میرا کام ہے جی۔ کہ شاعری کم کرتا ہوں تو فتوے بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی، اچھا، تو اس لیے تھوڑا سا شاعری پہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھا ہوا ہے. تو باقی شاعری کس قسم کی کرتے ہیں؟ سیاسی، فنی، کیا؟ صرف مجاز کے اوپر لکھا ہے جی اور مجاز کے اوپر ہی شاعری کی ہے. ناظرین، یہاں پہ ان کی بات کاٹنے لگا ہوں میں، مجھے ان کی باتوں سے تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے نا عاشقانہ مزاج کے بندے ہیں. عشق پہ دیکھیں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے آداب عشق. عشق کے سارے راز و رموز جو ہیں، وہ طریقہ کار جو ہیں انہوں نے اس کتاب میں لکھے ہیں، اور جو عشق ہے وہ اس پہ ان سے بات کر کے روشنی ڈالیں گے کہ کون کون سا، جو ایک تو خلق خدا سے عشق ہے، ایک یہ دنیاوی عشق ہے، انہوں نے کون سے اس پہ جو ہے وہ آنے والے جو کتاب لکھ رہے ہیں، ابھی پروجیکٹ ابھی چھپ رہے ہیں، وہ کون کون سے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آنے والا جو پروجیکٹ ہے وہ کون کون سا ہے، اور آپ عشق پہ ذرا تھوڑی سی جی میں لازمی بڑی بلب سے، بڑی لائٹ سے روشنی ڈالیں. جی بالکل میں لازمی ایسا کرتا ہوں. وہ کیا ہے کہ میرے نظریے کے مطابق میرا فلسفہ، ہر شخص کا ایک اپنا فلسفہ ہے. ماضی کے اندر بھی محبت کے اوپر جب بھی لکھا گیا تو وہ 4-4 ہزار صفحات پر مشتمل 6 جلدوں کی کتابیں بن گئیں. جی لیکن کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلتا تھا. ٹھیک ہے، کوئی عشق کو مرض کہتا تھا، کوئی عشق کو دوا کہتا تھا، کوئی کہتا کہ محبت میں جو درد ہے اس درد کا ہی مزہ ہے. تو میں نے اس ساری چیزوں سے ہٹ کے نا سب سے پہلے الفت کو سامنے رکھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں الفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور جب الفت کا درجہ ہے کہ الفت کا ایک مادہ جب بڑھتا ہے نا تو یہ درجے بڑھتے جاتے ہیں. پھر اس کے اندر پسندیدگی، پیار، محبت، عشق، انتہائی عشق، جنونیت اور خود فنائی پر میں نے لکھا. تو یہ جو عشق ہے نا یہ علیحدہ ہے تھوڑا سا محبت سے. نہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ میں وہی اور پوچھنا چاہ رہا لکھا ہوں ہی کہ- میں نے مجاز پر ہے. اچھا، ہاں مجاز پر ہی لکھا، اور پیچھے بھی جو لکھا تھوڑا سا وہ مجاز پر ہی، آگے بھی میں لکھوں گا تو وہ مجاز پر ہی مجاز پہ ہی لکھیں گے. اس کی ذرا وجہ مجاز پہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس پہ ڈالے روشنی کہ مجاز کا لغوی معنی کیا ہے. میں اس پر بالکل لازمی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. میں اس کی وجہ پتہ کیا ہے مجاز پر لکھنے کی یا دنیاوی محبت پر لکھنے کی؟ وہ کیونکہ میرا ایمان کا ایک حصہ ہے. جی. وہ کہتا ہے کہ دنیا بنی ہی محبت پر ہے، چل ہی محبت پر رہی ایسے ہی ہے اور ختم بھی محبت پر ایسے ہوگی. ہی ہے. خلیل الرحمان صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، آپ اجازت دے تو میں جی. لازمی یہاں جی. پر کروں. وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں رب سے ملوں گا ایک سوال کروں گا، جس دن میں رب سے ملوں گا ایک سوال کروں گا، پہلی بار جب لفظ کن کہا تھا تو کون سا لفظ ایجاد کیا تھا. کیا بات ہے، اس دن ثابت ہوگا کہ وہ لفظ محبت ہوگا. واہ رے واہ. تو وہ محبت اصل ہے اور میں اس پر ہی لکھتا ہوں. باقی یہ جو میں نے کتاب آداب عشق لکھی یہ اصلاحی موضوعات پر لکھی، کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں ان میں زیادہ تر نوجوان، ہر شخص نا محبت کا عاشق ہونے کا دعوے دار اپنے آپ کو کہلاتا ہے. کہ پاکستان کے اندر تو ویسے بھی سارے کہتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں اور یہ وہ، لیکن محبت کا طریقہ کار نہیں ان کو پتہ. محبت ہوتی سب کو ہے لیکن حاصل چند لوگوں کو ہوتی ہے. عشق ہوتا بہت سارے کو ہے لیکن حاصل کسی کو ہوتا ہے. وہ مشکل ہے کہ نام وہ جو اس کا آپ بات کر رہے ہیں، جو میرے ناظرین اس وقت سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کون سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا چیز سوچ رہے ہیں. وہ مجاز پر ہی سوچ رہے ہیں، ایک لڑکا لڑکی کی محبت پر ہی سوچ رہے ہیں. میں اس لیے وہ اور میں بات بھی اسی پر کر رہا ہوں. جی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تھے تابعی تھے، جی. عمر بن قیس ان کا نام تھا. جی ہاں، جن کو ہم مجنون کہتے ہیں. تو وہ ایک مرتبہ نا کعبے کا غلاف کا طواف کر رہے تھے، کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. تو ایک اور صحابی ساتھ سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ. دوسرے صحابی کو کہتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ، میں آج اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا کیا ہوں بات. ماں سوائے لیلا کے عشق کے. اچھا. تو جو شخص کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک عورت کو مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی عورت نہیں ملی. تو آج کل کے جتنے آپ کے ناظرین میں سے جتنے لوگ اپنے آپ کو عاشق ہونے کا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عشق ہو گیا، دعویٰ کر رہے ہیں، تو بھائی آپ لوگوں کو مشکل ہے، بہت مشکل ہے ملے. وہ جو عشق ہے لیلا مجنون کا، شیریں فرات کا، سسی پنو کا، جی. وہ عشق میں اور آج والے عشق میں کتنا آپ دیکھ رہے ہیں فرق ہے، اس میں کتنا تضاد ہے؟ تقریباً 100% اعتداد ہے. پتہ کیا ہے کہ یہ
جسم پرستی زیادہ ہے، بے حیائی زیادہ ہے. میں صرف اس میں ایک سخت جملہ لوگ کہتے ہیں، بول جاتے ہو حسب، لیکن وہ حقیقت ہے. میں یہاں پہ کہوں گا کہ آپ وہ عشق دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کریں، اتنی محبت دیں، اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے دیں، نکاح سے پہلے کی بات ہے. جی جی جو کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی کر رہا ہو تو آپ کہیں کہ نہیں یار یہ محبت کرتا ہے، یہ نکاح کر لے صحیح گا. بات. اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، اس طرح کر لینا چاہیے. تو محبت ہے، وہ کہتے ہیں محبت حمد ہے جاری رہے گی. علی زریون بھائی کہتے ہیں محبت حمد ہے جاری رہے گی، میں یوں ہی ناد علی پڑھتا رہوں گا، کیا میری تلوار بات ہے، دو کیا دھاری رہے بات گی. ہے، کیا بات ہے. یہ اچھا، یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے آداب عشق، جی جو موجودہ دور کا عشق ہے وہ تو اکثر اوقات ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی بتایا ہے کہ بھائی عشق جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے. تو آپ نے جو کتاب لکھی ہے آداب عشق، وہ اور آج والے جو یہ کہتے ہیں جی عشق اندھا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی کیا تضاد ہے، کیا فرق ہے اس کا؟ کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ آج والا عشق جو ہے وہ بہتر ہے کہ پہلے والا جو عشق تھا، جیسے وہ سسی اور ہیر رانجھے والا عشق تھا اس میں؟ یہاں پر میں سمجھتا ہوں ایسی بات ہے کہ عشق وہی ہے، بس نا اس سے ادب ختم ہو گیا اس دور کے اندر. اس طرح کہتے ہیں کہ رب پہلے بھی تھا، آج سے 1400 سال پہلے، اور رب کی جو کرامات تھیں نا، رب کی لوگوں کے ساتھ 1400 سال پہلے لوگوں کے ساتھ مددیں تھیں، وہ تب بھی تھیں، آج بھی وہی ہیں. رب وہی ہے، جی ہم جی مانگنے والے نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے، جی بالکل اسی طرح سے عشق پر اگر آئے نا تو مجاز کی بات ہی کر رہا ہوں میں یہاں پہ، جی جی کہ مجاز وہی ہے. اور جو میں نے یہ کتاب لکھی ہے آداب عشق کی، یہ اصلاحی موضوع پر لکھی، تاکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں جو عشق محبت کا دعوے دار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ ایک طریقے کے ساتھ محبت کے حصول کی طرف جائیں، نہ کہ لڑکے، نہ کہ اپنے والدین کو تنگ کریں، لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین کو تنگ کریں، نہ بلیک میلنگ ختم ہو جائے اس طرح. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اصلاحی موضوع پہ لکھی گئی کتاب ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ عشق وہی ہے، پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. بس ادب کہتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو وہ پہلی چیز ادب ہے. ادب آ جائے گی تو محبت تو پھر سبھی کرتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اس کتاب میں جو ادب و آداب لکھے ہیں، جو بندہ یہ اس کتاب کو پڑھے گا اس میں کچھ اس کو سیکھنے کے لیے ملے گا. ہاں بالکل، وہ اس کتاب کا خاصہ اگر آپ کہیں نا جی جی تو وہ یہی ہے کہ میں اگر کوئی دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کتاب کو کیوں پڑھوں، جی جی تو میں اس کو کہوں گا کہ بھائی اس میں نا ایک باب ہے، دوسرا باب ہے، وہ حصول عشق کا اصول اس کا نام ہے. بھی آپ کو آپ کی محبت کیسے ملے گی، اس کی جو اصل ہے نا بھی کیسے ملے گی، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے اس میں موجود ہے. وہ اس کا خلاصہ ہے، میں سمجھتا ہوں اصل جو کتاب کی ہے. اصل کتاب کی خلاصہ یہی ہے کہ عشق آپ کو ملے گا کیسے، باقی پیچھے ہے کہ آپ نے کس ادب کے ساتھ، کس طریقہ کار کے ساتھ حصول عشق کے اصول کی طرف بڑھنا ہے. اچھا، آخر میں ایک چیز میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی عشق کیا، کس سے کیا؟ عشق آپ نے عشق مجازی کیا کہ وہ کون سا عشق تھا؟ یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ محبت کی جاتی ہے، عشق عطا ہوتا ہے. عشق رب کی طرف سے عطا ہوتا ہے، مجاز کی بات کر رہا ہوں. تو رب جب کسی پہ رحمت والا معاملہ کرنا ہوتا ہے نا تب بھی اس کو عشق دیتا ہے. جب زحمت یا اپنا عذاب ڈالنا ہوتا ہے تب بھی عشق دیتا ہے. رحمت کا کیسے کہ جب رحمت کرنی ہو تو عشق دیتا ہے، تو بندہ عشق کے اصول کے لیے رب کی طرف جاتا ہے. اور زحمت والا معاملہ ہو اور آپ ناراض ہو جائے، عشق دے دیتا ہے، تب بھی عشق کی عطا ہو جاتی ہے. لیکن بندہ اس کے حصول کے لیے دنیاوی معاملات کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں پھنستے 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 پھر ایک وقت آتا ہے وہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، اور پھر کرتے کرتے اس کی موت ہو جاتی ہے. شاہ صاحب، یہ میرے سوال کا جو ہے وہ جواب اچھا نہیں دیا آپ نے کہ آپ نے عشق کیا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے عشق کیا، کس سے کیا. یہ آپ نے تشریح جو ہے وہ اچھی نہیں کی. میرے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے عشق کیا کہ نہیں کیا. عشق جی عطا ہوا جی اور موجود ہے، اور اسی میں کہوں گا بس ہے، موجود ہے اور عطا ہوا مجھے الحمدللہ. میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک اتنے سارے لوگوں اور پھر ان کی روحوں میں سے ایک روح کے ساتھ میرا
जोड़ बना दिया और उसने कहा कि ये है अल्लाह पाक तेरा। आपको खुश रखे, सदा सलामत रहें। अच्छा, ये नाजरीन आदाब इश्क के बारे में जो है शाह साहब ने पूरी डिटेल हमें और आपको बता दी है। एंड पे जो है वो एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि शाह साहब, जब एक मुसन्निफ़ एक किताब लिखता है, कागज़ पे कन्वे करता है, तो जाहिर है कि आप अगर बता रहे हैं कि आपने इश्क किया, तो ये किताब जो है वो किसको आपने डेडिकेट किया, किसको आपने किसके लिए लिखा, वो उस पर ज़रा रोशनी डालें कि आप मेरे सवाल को समझ रहे हैं कि मैं सवाल आपसे क्या कर रहा हूँ, मेरे नाज़रीन भी समझ नहीं होंगे कि आप ये किताब को किसको डेडिकेट करना चाहते हैं। जी, ये किताब के इंतबास हमेशा से मेरे हर लफ्ज़ का ख्वाह बोलने में हो, मेरा हर जुमले का ख्वाह लिखने में हो, मेरा हर काम इस दुनिया के अंदर फ़कत राबिया के नाम था, है और रहेगा। फ़कत राबिया के नाम था, है और रहेगा। नाजरीन, पूरी डिटेल शाह साहब ने हमें बता दी, किसको ये डेडिकेट किया गया, किसके बारे में लिखा गया, कैसे लिखा गया, क्या सोच के लिखा गया। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और शाह साहब को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने की दुआ।